اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے نعمتیں تم کو عطا کی۔ یعنی اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے تاکہ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کر کے میرا شکر ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت اب یہاں سے اس کی تفصیل بیان فرماتا ہے، تمام تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی۔ یعنی اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے ان بنی اسرائیل کو اس وقت تمام امتوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی، تمام امتوں پر فضیلت بخشی تھی۔ تو اسی فضیلت کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بن سکے گی۔ یہ آیت پاک اس وقت نازل ہوئی جب کچھ بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ کل قیامت کے میدان میں جب پروردگار کا سامنا ہوگا، جب ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس وقت ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے میدان میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری شفاعت کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پروردگار نے یہ قرآن پاک میں یہ آیت پاک نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بن سکے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں ایک جان، پہلی والی جو جان فرمایا اس جان سے مراد مومنین ہے اور دوسری والی جان سے مراد کافرین ہے۔ یعنی مومنین کی شفاعت کافرین کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، یا مومنین کافرین کا بدلہ نہیں بن سکیں گے۔ وہی فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ ہی ان سے کچھ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہ ہی ان سے کچھ لے کر کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے اس دولت کے اسے لے کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ایسا بھی قیامت کے میدان میں نہیں ہوگا، بلکہ پروردگار فرماتا ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ ہی کچھ لے کر کے ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تم کو نجات عطا فرمائی بنی اسرائیل۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، ارے یار آگے پہنچے جا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل تم اس دور کو یاد کرو جس وقت میں نے تم کو فرعونیوں سے بچایا، فرعونیوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ اب فرعون کا یہاں سے پروردگار بیان فرماتا ہے قصہ۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ فرعون کا جو اصل نام تھا، فرعون کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اصل نام۔ یہ ایک چھوٹے سے دیہات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جب اس نے سوچا کہ میں شہر میں جاؤں تو یہ شہر کی طرف روانہ ہوا، یعنی یہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی راستے میں چل رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ راستے میں تربوز بک رہے تھے، تو اس نے کچھ تربوز خریدے اور انہیں بیچتا ہوا یہ راستے کو پار کر چکا۔ اور جب یہ مصر کے اندر آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ بہت ہی زیادہ سیدھے تھے، تو اس نے کیا کیا کچھ دنوں تک یہ مصر کے اندر ٹھہرا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد مصر کے اندر کچھ موتیں ہونے لگی۔ جب موتوں کا سلسلہ زیادہ ہوا تو یہ قبرستان جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب قبرستان جا کر کے بیٹھا تو اس نے کیا کیا، لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس قبرستان کے اندر کوئی دفن نہیں ہوگا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا اس وجہ سے کہ بادشاہ نے مجھے اس چیز پر مقرر کیا ہے کہ جو بھی اس قبرستان کے اندر دفن ہوگا میں اس سے ٹیکس لوں گا۔ تو اب یہ 5 درہم لیا کرتا تھا، اس کے بعد اس کے اندر کسی کو دفن ہونے دیتا تھا۔ اسی طریقے سے اس کا گزر ہوتا رہا، تقریباً کئی سال گزر گئی۔ اس کے بعد ایک امیر جنازہ آیا، ایک مالدار گھر سے ایک جنازہ آیا، یا کہہ لیجئے کہ بادشاہ کے
قریبی کا جنازہ آیا، اس سے بھی اسی نے اس چیز کا مطالبہ کیا پیسوں کا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بادشاہ سے اس کی شکایت کی۔ جب بادشاہ سے شکایت کی گئی تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو اس کے پاس بھیجا اور اسے اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ نے پوچھا تو کس لیے پیسے لیتا تھا؟ میں نے تو تجھے کبھی اس چیز کے لیے متعین نہیں کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے لیا کرتا تھا پیسے تاکہ کسی طریقے سے آپ سے ملاقات ہو جائے، یعنی آپ سے ملاقات کا یہ ایک ذریعہ تھا، اس وجہ سے میں نے اس چیز کو اختیار کیا۔ اب اس نے کیا کیا، جتنی دولت کمائی تھی اس قبرستان سے وہ تمام دولت بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب بادشاہ کی خدمت میں وہ تمام دولت کو اس نے پیش کر دیا، اب بادشاہ اس سے خوش ہو گیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ مجھے اپنے دربار کی چھوٹی سی نوکری دے دو۔ اب بادشاہ نے اسے چھوٹی سی نوکری پر رکھا۔ اس کے بعد اس نے بہت اچھے طریقے سے اس حکومت کو سنبھالا، بہت اچھے طریقے سے اس نے کام کیا، یہاں تک کہ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو لوگ پریشان ہونے لگے، لوگ سوچنے لگے آخرکار بادشاہ کی حکومت کون سنبھالے گا۔ تو تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہوا کہ فرعون کو یعنی ولید بن مصعب بن ریان کو بادشاہ بنا دیا جائے، اس تخت و تاج کا حاکم بنا دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اسے بادشاہ بنایا گیا۔ جب یہ تخت و تاج کا مالک بنا، اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہی۔ اس نے تقریباً 400 سال کی زندگی پائی۔ جب اس کی زندگی گزرتی گئی یہاں تک کہ ایک اپنے آپ کو یہ خدا کہلوانے لگا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور وہ آگ مصر کی طرف آئی اور اس نے تمام قبطیوں کو جلا کر خاک کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کچھ نقصان نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ خواب دیکھا یہ گھبرانا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام کاہنوں کو جمع کیا، تمام جادوگروں کو جمع کیا، اس کے بعد ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنا شروع کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس دور میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زائل ہونے کا سبب بنے گا، یعنی جو تیرے حکومت کے تخت و تاج کو پلٹ کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ پریشان ہونے لگا۔ اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا آخر کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس شہر کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان تمام کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے جب یہ سنا اس کے بعد اس نے یہ حکم تمام شہروں پر یہ لاگو کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو روایتوں میں آتا ہے تقریباً 12,000 بچوں کو اس وقت قتل کیا تھا، ان کو جو پیدا ہو چکے تھے پہلے سے، اور تقریباً 90,000 ان بچوں کو قتل کیا تھا جو پیدا ہوتے تھے، یعنی پیدا ہوتے ہی ان بچوں کو قتل کروایا تھا اس نے۔ اس طریقے سے یہ لوگوں کو قتل کرواتا رہا، لیکن جو لڑکیاں ہوا کرتی تھی ان کو زندہ رکھتا تھا۔ اب یہ قتل کرواتا رہا، کافی عرصہ گزر گیا۔ اب جو قوم کے بوڑھے لوگ تھے، وہ بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کا انتقال ہونے لگا، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ اپنی خدمت کے لیے رکھتا تھا۔ تو اب بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کا انتقال ہونے لگا۔ اب وزیروں کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اگر اسی طریقے سے بزرگوں کا انتقال ہوتا رہے گا اور بچے پیدا نہ ہوں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا، فرعون کو یہ مشورہ دیا وزیروں نے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے گا۔ تو جس سال بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سال پیدائش ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے تو وہی پروردگار اس نعمت کو یاد دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب میں نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو بری مات دیتے تھے، وہ تم کو برا عذاب دیا کرتے تھے، وہ تم کو بری سزا دیا کرتے تھے۔ اب وہ بری سزا کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قربان کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کے جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اب یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت ایک اور نعمت کا ذکر فرماتا ہے
اور فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا۔ اے بنی اسرائیل تم اس دور کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، دریا کو چیر دیا۔ تو وہی ارشاد فرمایا کس طریقے سے چیرا تھا، تو اس کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ کیونکہ یہ قبطی لوگ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ گوارا نہیں ہوا کرتا تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ لوگوں کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو، ان سے کہو کہ ہم ایک بارات میں جا رہے ہیں، ہمیں ایک بارات میں جانا ہے، تو یہ کہہ کر کے ان سے تھوڑا زیورات اپنے حصے میں لے لینا، ادھار لے لینا۔ اللہ اکبر، جب تم یہ کہو گے تو ان کو تمہارے بارے میں زیادہ خیال نہیں آئے گا اور رات ہی میں ہم یہاں سے نکلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پلان بنایا۔ اب پلان کے مطابق وہی ہوا کہ انہوں نے قبطیوں سے کچھ مال و زر ادھار لیا، ادھار لینے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم شادی میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر معاملہ کیا ہوا، رات ہی میں ان تمام نے، حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل نے نکلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی نکلے تو یہاں معاملہ کیا ہوا تھا، قبطیوں میں کچھ انتقال ہو گئے تھے، تو یہ لوگ ان کے کفن دفن میں مشغول رہے تھے، تو اس وجہ سے ان کی کوئی توجہ نہ رہی تھی ان کی بنی اسرائیل کی طرف۔ اب بنی اسرائیل تمام جا چکے تھے، جیسے ہی جنگل میں پہنچے تو کیا ہوا کہ اللہ اکبر آپ راستہ بھول گئے، یعنی جو بنی اسرائیل تھے تمام کے تمام راستہ بھول گئے۔ تو کسی نے کہا کہ اے لوگوں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب تم مصر سے جاؤ گے اس وقت تم اپنے راستے کو بھول جاؤ گے، اگر تمہیں راستہ تلاش کرنا ہے تو میرے لاشے کو بھی، میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہوگا، تب تمہیں راستہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، جب یہ لوگوں نے سنا تو اب لوگ سوچنے لگے آخر کار حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تابوت کہاں رکھا ہوا ہے۔ اب لوگوں میں جب یہ افراتفری کا ماحول ہو گیا تو یہ ہوا کہ ایک بوڑھی اس قافلے کے اندر موجود تھی، بہت زیادہ بوڑھی تھی، صرف وہی ایک بوڑھی تھی جس کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تابوت کے بارے میں معلوم تھا کہ آپ کا تابوت یہاں ہے۔ تو تمام لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس حاضر ہو گئے اور اس سے پوچھا اے بوڑھی عورت بتاؤ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ تابوت کہاں ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے 2 شرطیں لگائی، کہا کہ اگر تم میری 2 شرطوں کو پورا کرو گے تب میں تمہیں وہ تابوت بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس بوڑھی عورت سے کہہ دو کہ جو بھی اس کی تمنا ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ پہلی میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے کر کے جاؤ، اور کیونکہ میں بوڑھی ہوں تو اس وجہ سے چل نہیں سکتی، تو میرے لیے ایک سواری کا انتظام کرو۔ پہلا تو یہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب قیامت کے میدان میں پروردگار تمہیں مقامات عطا فرمائے، جب پروردگار تمہیں جو درجے عطا فرمائے گا تو میں بھی ان درجوں میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ 2 شرطیں رکھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اس کی دونوں شرطوں کو قبول فرما لیا۔ اب اس نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تابوت دریائے نیل کے بیچ میں ہے، دریائے نیل کے اندر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار سے دعا مانگی ہے، پروردگار حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تابوت ہمیں مل جائے اور یہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو جائے تاکہ ہم اس تابوت کو حاصل کر لیں اور ہمیں راستہ مل جائے۔ تو اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا فرمائی، ایسا ہی ہوا کہ وہ دریائے نیل خشک ہو گیا اور آپ نے وہاں سے تابوت کو نکالا اور اس کے بعد چلنا شروع کر دیا، آپ کو راستہ مل گیا۔ اب راستہ ملا تو جب آپ نے چلنا شروع کیا تو ایک بحر پڑتا ہے، ایک دریا پڑتا ہے جس کا نام کلزوم تھا۔ تو جب آپ کا لشکر اس بحر کلزوم کے پاس پہنچا، یہاں فرعونیوں کو یہ بات پتا چل گئی کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے بھاگ چکے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور تمام بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو لشکر تھا وہ تقریباً 6,20,000 تھا، 6,20,000۔ اس میں جو 20 سال سے جو چھوٹے بچے تھے اور 60 سال سے جو بوڑھی عورتیں تھیں ان کے علاوہ 6,20,000،
اور جو فرعونیوں کا جو لشکر آپ کے تعاقب میں آیا تھا، جو آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، تو مفسرین فرماتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 17 لاکھ تھی، اور ہر ایک الگ الگ گھوڑے پر سوار تھا۔ وہاں کوئی گھوڑی نہیں تھی، تمام کے تمام گھوڑے تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ہر ایک اپنے خود کو پہنا ہوا تھا۔ خود کہتے ہیں یعنی جو ہیلمٹ کی طرح جو لوہے کے جس چیز کو پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار کا وار اس کے سر پر نقصان نہ دے سکے، یا بھالے کا کوئی نشان اس کے سر پر کوئی تکلیف نہ دے سکے، تو اس وجہ سے اس خود کو پہنا جاتا تھا۔ تو ہر 17 لاکھ لوگوں کے سروں پر وہ خود موجود تھا۔ تو اس طریقے سے وہ تمام کے تمام اپنے تمام اوزاروں کے ساتھ، تمام ہتھیاروں سے لیس تھے، اور تمام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعاقب کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی تعاقب کرتے کرتے بحر قلزم کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لشکر کے ساتھ بحر قلزم کے پاس ہیں۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے ہم مصیبت میں مبتلا تھے، اور آج بھی ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ آپ ایسا کرو، پروردگار سے دعا کرو تاکہ شاید وہ ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا فرمائے، کیونکہ اگر آگے جاتے ہیں تو وہاں سمندر ہے، اگر پیچھے جاتے ہیں تو فرعون ہے جو ہمیں بغیر مارے نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگنا شروع کی۔ پروردگار نے حکم ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنے عصے کو، اپنے ڈنڈے کو اس سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بحر قلزم میں اپنے عصا کو مارا تو کیا دیکھا کہ اس سمندر سے 12 راستے بن گئے۔ اب 12 راستے کیوں بنے تھے؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، اور ہر ایک قبیلہ ایک ایک راستے سے گزرتا گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا لشکر اس راستوں سے گزرنے لگا تو جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم تو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ اور لوگ تھے ان کا کیا عالم ہے؟ کیا وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ کس وجہ سے سوال کیا تھا؟ وہ اس وجہ سے سوال کیا تھا کہ جو راستے جو بنے تھے ان راستوں کے درمیان پہاڑوں جیسے پانی کھڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آر پار کا نہیں دکھ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ التجا کی کہ آپ پروردگار سے دعا مانگو، شاید کہ وہ ان کے درمیان کوئی راستہ پیدا فرمائے۔ ان کا اصرار زیادہ بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار سے دعا مانگی تو پروردگار نے اس میں سے کھڑکیوں کے برابر سوراخ پیدا فرما دیے۔ جیسے اب وہ گزرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے اور ان سے باتیں کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پورے لشکر نے اس بحر قلزم کو پار کر لیا۔ جیسے ہی وہ پار کر چکے تو یہاں کیا دیکھا کہ 17 لاکھ کا مجمع فرعون کا یہ بحر قلزم سے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ فرعون کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ اے میرے ساتھیوں، دیکھو میرے لیے یہ سمندر نے راستہ دیا ہے کیونکہ میں خدا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو پہلے اس سے جا کر کے دکھا۔ اب اس کی ہوا خراب ہو رہی تھی، اب اس کی حالت خراب ہو رہی تھی کہ آخرکار میں اس سے کیسے گزروں۔ اب وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا تو کیا ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک گھوڑی پر سوار ہوتے ہوئے اس کے قریب سے تیزی کے ساتھ گزرے۔ اس کے گھوڑے نے جیسے ہی اس گھوڑی کی خوشبو کو سونگا تو اس کا گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے ہو لیا، اور جیسے ہی وہ گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے چلا تو اب یہ بہت روکنے کی اس نے کوشش کی لیکن وہ گھوڑا نہیں رکا، یہاں تک کہ ان راستوں میں وہ چلا گیا۔ تو فرعون اس پر سوار تھا۔ تو جب فرعونیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا سردار یعنی فرعون جب راستوں میں چل چکا ہے تو ہمیں بھی چلنا چاہیے، اب تمام فرعونی ان راستوں میں چلنا شروع کر دیے۔ قریب تھا کہ اگلا لشکر اس سمندر کو پار کر لیتا، لیکن پہلے ہی پروردگار نے اس سمندر کو آپس میں ملا دیا۔ جب وہ راستے ختم ہوئے تمام پانی آپس میں مل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو ایمان لانے والے تھے
جتنے بنی اسرائیل تھے وہ اس تمام واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہنے لگے اے موسیٰ شاید ابھی تک فرعون مرا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وہ بھی مر گیا، وہ بھی پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا اگر وہ زندہ ہوگا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہمیں دکھاؤ کہ وہ کہاں مرا ہے۔ اب لوگ اس بات پر اکڑنے لگے، اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ ہمیں فرعون کی لاش دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر دعا فرمائی، یہاں تک کہ سمندر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب اس کی لاش باہر پڑی تو اس کا چہرہ بیل کی طرح سرخ تھا۔ تو پروردگار اسی نعمت کو بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ آگے پروردگار فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پروردگار نے اس سمندر سے نجات عطا فرمائی اور تمام فرعونیوں کو اس سمندر میں ڈبو دیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لاشیں کو لے کر کے ملک شام گئے اور وہاں آپ کو دفنایا۔ اس کے بعد پروردگار نے آپ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، کیونکہ توریت نازل ہونے والی تھی، تو توریت کے لیے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم سے یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ مجھے پروردگار نے 30 راتوں کے لیے بلایا ہے، کیونکہ ابتدان میں آپ کو 30 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا تھا آپ نے وہاں مسواک فرما لی تھی، اس کے بعد پروردگار نے 10 دن کا اس میں اور اضافہ فرما دیا تھا، تو اس طریقے سے 40 دن ہو گئے تھے۔ تو وہی ہوا کہ یہاں آپ 30 دن کے لیے کہہ کر کے گئے تھے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نائب بنا کر کے گئے تھے، لیکن معاملہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر چلے گئے، یہاں ایک سامری تھا، وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی اس وقت پیدا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی تھی، اسی سال یہ بھی پیدا ہوا۔ اس کو جبریل امی خود کھانا کھلانے کے لیے آیا کرتے تھے، تو یہ حضرت جبریل امی کو پہچانتا تھا۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بنی اسرائیل کا تعاقب فرعونی کر رہے تھے، اس وقت جبریل امی بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لشکر کے ساتھ تھے، تو اس نے حضرت جبریل امی کو پہچان لیا تھا۔ تو جبریل امی جس گھوڑی پر سوار تھے، اس گھوڑی کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں بھی وہ قدم رکھتی تھی تو وہاں سے سبزہ اگنے لگتا تھا، یا جس بے جان پر وہ قدم رکھتی تھی اس سے وہ جان پڑ جایا کرتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس گھوڑی کی ٹاپ کے نیچے سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی۔ اٹھانے کے بعد اب جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر پہنچ چکے تھے، ادھر اس نے کیا کیا کہ جو مال و زیورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لشکر، یعنی جو بنی اسرائیل مال و زیورات کو قبطیوں سے لے کر کے آئے تھے، اس تمام مال و زیورات کو اس نے کہا کہ اکٹھا کر کے ایک گھڑے میں ڈال دو۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اس کو گھڑے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے ان زیورات کے ذریعے ایک بچڑے کو بنایا۔ بچڑا بنانے کے بعد اس مٹی کو اس نے اس کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس میں جان پڑ گئی ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اس کے اندر سوراخ تھے، تو جب ہوا چلتی تھی تو اس میں آواز آیا کرتی تھی۔ تو جب آواز آئی تو اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ اے لوگوں، ہمارا خدا یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بلا وجہ وہاں گئے ہیں، انہیں شاید معلوم نہیں تھا خدا تو یہاں ہے۔ جب اس نے یہ کہا
اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ ہم 30 راتوں کے لیے پروردگار نے مجھے بلایا اور اب انہیں 30 راتوں سے زیادہ ہو گئی ہے، تو پتا چلا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہو چکا ہے۔ معاذ اللہ یہ اپنے طرف سے ایسی باتیں گڑنے لگا، اس کے بعد قوم کو یہ گمراہ کرنے لگا، تو جب قوم آدھی سے زائد قوم اس کی طرف ہو گئی تو تمام لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے سوائے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور آپ کے 12,000 بنی اسرائیل کے سوا تمام لوگ اس بت کو پوجا کرنے لگے، اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو جب پوجا کرنے لگے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ایمان والے ان لوگوں کو منع کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز سے باز نہ آئے، تو پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر توریت کو نازل فرما دیا گیا، اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، تمام لوگ بت کی پوجا کرنے میں مشغول ہو گئے، تمام لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دیکھا تو سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال و جواب فرمائے، اس کے بعد تمام لوگوں سے سوال و جواب فرمائے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ اکبر، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے تو انہیں اس چیز سے منع کیا تھا کہ تم بچڑے کی پوجا نہ کرو، لیکن یہ سامری تھا جس نے لوگوں کو بہکایا اور اس بچڑے کی عبادت شروع کروائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سامری کے پاس گئے اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کس طریقے سے کیا؟ تو اس نے پوری تفصیل بتائی کہ میں نے حضرت جبریل امین کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی لگتی تھی میں نے اس مٹی کو اٹھا لیا اور اس مٹی کو میں نے اس بچڑے کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اگر تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے تو اس کا گناہ تمہارے اس سروں پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا قتل کرو۔ تو اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم تمام لوگ ماننے لگے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ لیکن اللہ اکبر، جب قتل کرتے تھے تو کبھی کسی کے سامنے اس کا باپ آ جاتا، کبھی اس کے سامنے اس کا بچہ آ جاتا، اس کا بیٹا آ جاتا، کبھی کوئی آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ایک دوسرے کے سامنے آنے لگتے تو وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے۔ تو اللہ اکبر، جب ہاتھوں کو روکنے لگے تو پروردگار نے آسمان پر ایک بادل کا سائبان بنا دیا، جس کی وجہ سے اس جگہ پر اندھیرا چھا گیا اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس کے بعد جب قتل کرتے رہے تو صبح سے شام تک قتل کیے گئے، تقریباً 70,000 لوگ اس وقت شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو جب اس توبہ قبول کرنے کا معاملہ کیا ہوا تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جب 70,000 لاشیں گری تو اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر ہم اپنے لوگوں کو یوں ہی قتل کرتے رہے تو بنی اسرائیل تو کمزور ہو جائے گی، بنی اسرائیل تو تھوڑے سے رہ جائیں گے، آخرکار اس وقت ان کا سہارا کون بنے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو جیسے ہی آپ نے دعا کرنا شروع کی تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب ان کی دعا کو قبول فرمایا اس کے بعد جو سامری تھا اس کا حال یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے فرمایا کہ تو جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے گا تو لا مساس لا مساس کہتا رہے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے بددعا دی اور اسے بخار چڑھ گیا، تپے محرکہ اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب اس کی تپش کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جو انسان بھی اس کو چھوتا تھا تو اس کا بخار ڈبل ہو جاتا تھا اور چھونے والے کو بخار آ جاتا تھا۔ تو جب یہ اس کو کوئی چھوتا تھا تو اس کا بخار ڈبل ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ہر کسی سے جس سے بھی ملاقات کرتا تو پہلے یہی کہتا رہتا کہ لا مساس لا مساس، مجھ کو مت چھوؤ، مجھ کو مت چھوؤ، کیونکہ جو انسان اس کو چھوئے گا تو اس کا ڈبل ہو جائے گا اور اس کو بھی بخار آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ پوری زندگی یہی کرتا رہا، تقریباً 3 دن تک یہ زندہ رہا اور اس کے بعد اس کو موت آ گئی۔ تو وہی پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے
بچڑے کی عبادت کی اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم اس کی عبادت کر کے ظالمین میں سے ہو گئے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری خطا کو معاف فرما دیا تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب نازل فرمائی، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب عطا فرمائی۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کتاب کو، توریت کو لے کر کے آئے تھے، توریت تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دیکھا کہ لوگ اس بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو غصے میں آ کر کے آپ نے ان تختیوں کو ایک سائڈ میں ڈال دیا۔ جب آپ نے ڈالا تو پروردگار نے ان میں سے 6 تختیوں کو اٹھا لیا اور ایک تختی بچی جس میں صرف احکام تھے، اور وہ تختی توریت کہلائی ہے۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب عطا فرمائی، والفرقان، اور فرقان عطا فرمائی۔ فرقان بھی یہ کتاب کا ہی نام ہے، کیونکہ فرقان اسے کہتے ہیں یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اب کیونکہ توریت حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی تھی، تو اس وجہ سے کتاب ہی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل فرمائی اور فرقان نازل فرمائی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، تم نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ اور وہ توبہ کیا تھی؟ توبہ یہی تھی کہ ایک دوسرے کا قتل کر دیں، یہ ان کی توبہ تھی، کیونکہ پہلے کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ اگر کوئی انسان کا جو عضو گناہ کرے گا، جو عضو پروردگار کی نافرمانی کرے گا، تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو کاٹ دیا جاتا۔ تو اسی وجہ سے ان کو اپنے آپ کو کاٹنے کا حکم ہوا۔ فرمایا تم نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے رب کے حضور توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، تو اپنی جانوں کو اپنے آپ سے قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فتاب علیکم، تو انہوں نے ویسا ہی کیا، فتاب علیکم، تو ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک پروردگار بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔